وأصحابه وأزواجه وبناته وإترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر بزم کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرات بودا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر عاجزانہ قدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے واجب الاحترام معزز و محترم قابل صد احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق ایک کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات تسلیم دی پاک بارگاہ دے اندر حضرات محترم اللہ تعالیٰ کا خاص کرم احسان کہ جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک ایسا کہ آج 27 تاریخ ہے رجب شریف کی اور یہ ایسا برکت والا دن ہے کہ جمعہ بھی برکت کا دن ہوتا ہے اور پھر معراج شریف کی نسبت والا آج کا دن معراج عروج پہ ہے لغوی معنی سیڑھی اور اصطلاحی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم و اللہ تعالیٰ نے وہ بلندی و مقام عطا کیتا جڑا کسی اور نبی رسول نے عطا فرمایا. ایسا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے بھی جتنے بھی نبی جو سچے نبی اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام نبیوں ود ود فضیلت عطا فرمائی اعلیٰ تو اعلیٰ درجے عطا فرمائے مگر جو فضیلت جو درجے میرے اور تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کسی اور نہیں عطا فرمایا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو پہلے اگر انبیاء کی بابرکت زندگی کا مطالعہ کرو تو دیکھو گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو طور کی بلندی عطا کی تھی اور پھر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آسمانہ تے بلا رہا اور کیوں بلایا تو وہاں نے لکھیا اللہ تعالیٰ نے یہودیاں دی سازشاں کو بچان واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے بلایا مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے سازش کو بچن واسطے نہیں بلکہ میں نے تو آنو نارے جہنم تو بچاؤں واسطے تشریف اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام مقام عطا فرمایا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ اسی انہوں نے بلند مقام عطا فرمایا. واقعہ کچھ کئی دفعہ بڑے خوبصورت انداز کے نام سنے ہونے حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت پوچھا کہ موت کی سختی کیسی ہوتی ہے ذرا تم میرے نال معاملہ کر. وہ ہو گیا جنت کے معاملات دوزخ کے سارا کچھ
میں خلاصہ مختصر، آپ جنت میں چلے گئے، جنت دکھا، جنت کیسی ہوتا ہے، رابط آنا دی کرتا ہوں نا سارا کچھ، اللہ کے حکم تو بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ جنت میں چلے گئے، ان بار فرشتے انتظار میں جو حضور بار تشریف لے آؤ، فرمایا یہ رابطہ وعدہ نہیں چل پڑیا کہ جنہوں میں جنت ایک دفعہ دے لما پھر جنت جو باہر نہیں بیٹھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار سے پہلے تو جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، تو یہ کیسے؟ مگر اس کا جواب بڑا آسان سا ہے کہ حور و غلمان بھی تو خادم اور نوکر بن کے رہ رہی ہیں نا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور اس کے ساتھ دوسرا تفاصیل میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جنت جیسی جگہ، مگر دونوں قسم کی روایات ہیں کہ آپ جنت میں ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تشریف لے گئے معراج کی رات، آسمانوں سے اوپر، پھر بیت المعمور سے آگے حجابات، پھر لامقام پر پسند محبوبیت پر جلوہ گر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے اندر غلاموں کے محلوں کو دیکھا، خدیجہ کا محل دیکھا، میں نے عمر کا محل دیکھا، میں نے بلال کے چلتے ہوئے چلنے کی آواز سنی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس تشریف لے آئے، سرکار چاہتے اگر ادریس ٹھہر سکتے تو میرا نبی جہاں چاہتا ٹھہر سکتا تھا، اگر میرے آقا علیہ السلام نے بتلایا وہ ادریس تھے جو جنت میں دل لگا کے ٹھہر گئے، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو سارے اپنے غلاموں کو امتیوں کو لے کر جنت میں آؤں گا، میں ادریس تھوڑا ہوں کہ خود جنت میں دل لگا کے، نہیں میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں آؤں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا معراج، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عظیم اپنے ابراہیم خلیل نوری دکھائے ملکوت السماوات، آسمانوں کی بادشاہت زمین کی، اور پھر کس واضح یقین، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے زمین پر ہیں، قدم زمین پر ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں آسمانوں پر جاتے، یہ ان کی معراج ہے جہاں ان کی نگاہ کی انتہا ہوتی ہے، میرے اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں بڑی تیزی سے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں نے اس سفر معراج کے اندر میں نے بد عمل لوگوں کی جو ہے ان کی سزائیں دیکھی، یہ ذرا توجہ سے میں بڑی جلدی سے عرض کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں نے شب معراج عالم برزخ میں بد عمل لوگوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا، آپ نے فرماتے ہیں میرا گزر اس ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد سر ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر کچل دیے جاتے ہیں، اس طرح سے مسلسل عذاب میں گرفتار تھے۔ مجھے جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس قسم کی سزا ہے کہ ان کے سروں کو جو ہے پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں نماز فرض ہے، قرض ہے رب کا، اس کے ادا کرنے کے بغیر بات نہیں بنے گی، اور پھر یہ معراج شریف کا تحفہ ہے نماز، امت کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور یہ بھی ہے صلاۃ و معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ محبوب علیہ السلام میں بڑی تیزی سے عرض کرتا ہوں آگے سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جو جانوروں کی طرح کانٹے دار جو ہے درختوں اور پتھروں کو کھائے جا رہے ہیں، پتھروں اور درختوں کھائے جا رہے ہیں، اور کون سے جہنمی درخت اور پتھر اور آگ کے انگارے کھا رہے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں پھر آگے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جو ستھرا پاک رزق چھوڑ کر بدبودار سڑا گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی طیب و طاہر بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سماعت فرما لیجئے گا میرے بھائیوں، ایک دن حضرت زہرا پاک اور حضرت مولا مرتضیٰ دونوں میاں بیوی محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں میں آنسو ہیں،
یہ حدیث بڑی لمبی ہے، میں اس کا صرف خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم روئے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے بھی آتا ہے کہ اکیلے حضرت مولا مرتضیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سر انور سجدے میں رکھ کر روئے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر رکے رہے، پھر گھر چلے گئے، زہرا پاک کو ساتھ لے کر آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رو رہے ہیں اور آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں۔ آئے زہرا چلے، آپ پوچھیں سرکار سے، آپ حاضر ہوئی یا رسول اللہ، کیا وجہ آپ اتنا آہوزاری کر رہے ہیں، آپ کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، اتنا آپ رو رہے ہیں؟ زہرا پاک نے جب عرض کیا، امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بیٹی زہرا میں تمہیں کیا بتلاؤں، میں نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر کیا تھا کہ جہنم کے اندر کچھ عورتیں جو ہیں ان کے ٹانگوں کو ان کے سینوں پر باندھ کر ان کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو سروں کے بل الٹا جو ہے جہنم میں لٹکایا ہوا ہے، اور ان کے دماغ اس طریقے سے کھول رہے ہیں جیسے ہڈیا کے اندر گوشت آگ پر جو ہے چولہے پر جو ہے ہڈیا چڑھائی جائے اور آگ چل رہی ہو بہت زیادہ، اور پھر ہڈیا کے اندر گوشت ہو، پھر وہ جب جوش مارتا ہے، وہ جب اس کی جو آواز آتی ہے اس قسم سے ان کے دماغوں سے آواز آ رہی تھی، جہنم کے شعلوں کے اندر انہیں جلایا جا رہا تھا۔ میری بیٹی زہرا جب بھی وہ میرے سامنے، میرے آقا فرماتے ہیں، جب بھی میرے سامنے میری بیٹی کو منظر آتا ہے معراج کی رات کا، تیرے باپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، یا رسول اللہ ان کو کیوں سزائیں دی جا رہی تھی؟ فرمایا بیٹی ہے تو عورتیں، اور وہ ان کو اس لیے سزا جن کو سروں کے بل الٹا وہ غیر محرموں کے سامنے، مردوں کے سامنے اپنے سروں کو ننگا رکھتی تھی، اس وجہ سے ان کو سزا، اور ان کے دماغ جو ہے وہ اس طریقے سے کھول رہے ہیں جیسے ہڈیا کے اندر گوشت کھولتا ہے، اور جن کو چھاتیوں کے بل باندھ کے لٹکایا گیا ہے۔ کہا جب ان کے خاص دن آتے ہیں، پھر اس گزرنے کے بعد جن دنوں کے اندر نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی خواتین، اس کے بعد جب ان کو چاہیے کہ فوری وہ پاک و صاف ہو جائیں، غسل کر لیں، مگر وہ اس میں دیر کرتی اپنے جسم کو ناپاک رکھتی ہیں، اور اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ کیوں ان کے ناپاک رہنے کی وجہ سے حدیث کی محدثین نے تشریح کی، فرمایا اس لیے ان کو پتہ نہیں، وہ ایسی تنہائی اپنے مرد سے، میاں بیوی جو ہے وہ بیوی اپنے تنہائی اسی پلیتی کی حالت میں جو اپنے مرد سے جو ہے وہ تنہائی اختیار کرتی ہے، پتہ نہیں ان کو کہ ان کے بدن سے کیسے اللہ کے ولیوں نے پیدا ہونا تھا، انہوں نے اپنے آپ جسم کو ناپاک رکھا جس کی وجہ سے انہیں سزا ہو رہی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتلا دیا کہ جسم کی طہارت اور پاکیزگی عورت کے لیے جیسے ان کے مینسز کے دن پورے ہوں، فوری انہیں چاہیے کہ وہ نہانے، کیونکہ یہ محبوب علیہ السلام کا ایک اور جگہ پہ بھی فرمان ہے، جس گھر کے اندر کوئی جنبی شخص موجود ہو، کوئی جنبی پلید موجود ہو جس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس طریقے سے اور بھی یہاں بڑی باتیں ہو سکتی ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، زہرا دیکھوں تو وہ عورتیں ہیں، مگر کیا کروں، ہے میری امت کی جس وجہ سے میں ہوتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہم تصویر بھی پکڑی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، حاجی صاحب، نوازی صاحب، مگر ہم خود مہندی کے موقع پر، بہت سارے ایسے موقع پر خود اپنی خواتین کو ایسے لباس میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہماری حالت کیا ہے۔ ہاتھ میں تصویر بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سواری پہ موٹر سائیکل کے پیچھے گاڑی کے اندر اپنی خواتین کو ہم نے کس طریقے سے بٹھایا ہوتا ہے۔ ادھر ہم زہرا کا نام بھی لیتے ہیں، زہرا پاک کا، ادھر ہم جو ہے خدیجہ اور عائشہ پاک کا نام لیتے ہیں، مگر ہمارا کردار کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، زہرا مجھے جب بھی وہ معراج کی رات کا منظر سامنے آتا ہے میری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کیا منہ لے کر محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں قبر کے اندر جو ہے جہاں کسی نے لجپالی نہیں کرنی، آمنہ کے لال نے لجپالی کرنی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے اور بہت ساری جو ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پھر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔
ان کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں، وہ اپنے ناخنوں سے چہرے اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں، غیبت کیا کرتے ہیں، غیبت کیا کرتے ہیں۔ آج تو یہ معمولی ہے میرے بھائیوں۔ اما آمنہ مسجد اللہ کے گھر وچ حاضر ہون والے امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بد عملہ کی سزا دے کے سرکار فرماتے پھر جبریل امین علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے، میری سواری نوں جبریل امین علیہ السلام نے ایک پتھر دے نال بنے جا اقصی پہنچے نبی پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تے آدم پاک نے اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا۔ میرے بابو علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف مسجد اقصی پہنچے، سارے انبیاء موجود، محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ہاتھ پکڑیا مصلی تے لے گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے نبیاں نماز، ایک کیڑی نماز ہے میرے تیرے واسطے محبوب معراج دی رات نماز لے کے آئے، نبیاں نوں کیڑی نماز پڑھائی مگر نبیوں کو کون سی نماز پڑھائی؟ یہ قرآن مجید کے اندر وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب انبیاء کو رب نے آل مرواح کے اندر خطاب فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، انبیاء کی جماعت جب میرا آ جائے رسول مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، وہ جو اس وقت آرڈیننس جاری ہوا تھا آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ مالک جس محبوب کی آمد جس محبوب کی شانہ دے قصیدے تے میلاد کی آمد کے خطاب مالکہ تو خود کر رہے ہیں، اس محبوب کا دیدار بھی سانو ہوئے زمین تے کتے ہوئے دا کہ نہیں؟ آج دیدار رسول انبیاء کو نصیب ہو رہا ہے، اور یہ انبیاء کو 2 رکعت نماز شکرانہ زیارت مصطفیٰ، آج ان کو زیارت مصطفیٰ محبوب کی زیارت کے یہ شکرانے کے نفل ان کو نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ اکبر۔ پھر آپ کی بارگاہ میں بڑیاں گناہ نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمان کی طرف آپ فرما دیں میں پہلے آسمان سے پہنچے آدم علیہ السلام اکے موجود پیچھے نماز، اب محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم سواری کے ذریعے، سیڑھی کے ذریعے، رف کے ذریعے، تخت کے ذریعے یہ سفر کر رہے ہیں۔ اور سرکار اپنی طاقت جو اللہ نے محبوب علیہ السلام کو نبوت کی طاقت دی اس سے نہیں، اور یہ جو کریم علیہ السلام پیچھے قبر کے اندر بھی، پھر آگے جو ہے بیت المقدس کے اندر بھی، پھر آگے چھٹے آسمان پر، یہ کہاں آگے کیسے جا رہے ہیں؟ اور یہاں بڑے بڑے مولوی جو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مگر یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے سواریوں کا بندوبست ہے، اور انبیاء جو ہے وہ اپنی طاقتوں سے نبوت کی طاقت سے آگے جا رہے ہیں۔ اگر میرے آقا اپنی طاقت سے جاتے تو پھر کسی کے رحم و گمان میں بھی نہیں، جس کے قدم چومنے والا جبریل امین آنکھ جھپکنے سے پہلے کبھی جو ہے یوسف علیہ السلام کے لیے کنویں کے اندر جو ہے تخت لگاتا ہے، کبھی خلیل علیہ السلام کے لیے، کبھی محبوب علیہ السلام کا خون مقدس زمین پر نہیں گرنے دیتا، جو قدم چومنے والا وہ اس کی اتنی طاقت ہے، وہ اتنی جلدی آ سکتا ہے۔ تو میرے آقا جہاں خود جلدی جانا چاہے تو کتنی جلدی جا سکتا ہے۔ بہرحال میرے کریم آقا علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ آسمان کی طرف خلیل علیہ السلام و تسلیم دینا، ستویں آسمان تے ملاقات، اج سارے نبی کلیم تھلے، خلیل تھلے، عیسیٰ روح اللہ تھلے، سارے نبی تھلے، کوئی ہو یا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے
معمور جبریل امین علیہ السلام عرض کر لگے لجپالا اوتھے انبیاء نوں پڑھائیے ایتھے سانوں بھی پڑھا دو ایتھے فرشتہ بھی بیت المعمور دے وچ بڑی تیزی دے نال تھکے بڑھ رہا ابو باری صلاۃ و تسلیم سفر کے اندر ایک مقام آیا اس مقام پہ آگے اس تو پہلے سدرۃ المنتہا جبریل دی قیام گاہ میرے آقا اس تو آگے گزرے ایک مقام آیا عرش ابو باری صلاۃ و تسلیم دے قدم مبارک لگے عرش نے آپ دے قدمہ نو تھام لیا یا رسول اللہ آپ تے تشریف لے کے جا رہے ہو میری عرض بھی سن لو محدثین لکھتے ہیں عرش عرض کرنے لگا مالک یا رسول اللہ جب اللہ نے میری تخلیق کی تو میرے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا میں اللہ تعالیٰ کے نام کو برداشت نہ کر سکا جب اللہ تعالیٰ نے میری حالت دیکھی کبھی دیکھی لرزہ دیکھا تو یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آگے آپ کا نام محمد رسول اللہ لکھ دیا جب آپ کا نام لکھا گیا تو مجھے راحت ملی مجھے سکون ملا میں نے سوچا جس کے نام کے اندر اتنی راحت ہے اس کی ذات کے اندر کتنی راحت ہے یا رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کو عرش نے تھام دیا یا رسول اللہ آپ کے نام کے اندر اتنی برکت تسکین تو آپ کی ذات کے اندر کتنی میرے محبوب علیہ السلام و تسلیم کئی لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ دیکھیں جی محبوب علیہ السلام و تسلیم سفر کے اندر جبریل بتلاتے رہے یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے یہاں یہ ہے یا رسول اللہ یہاں نفر آپ پڑھیں یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کہہ رہے یہ فلاں جگہ پہ اگر سرکار کو پتا ہوتا تو جبریل کیوں بتلاتے پتا چلا کہ سرکار کو نہیں پتا تھا جبریل بتلا رہے تھے مگر معراج کی رات ایک وادی ایسی آئی ہے جہاں پہ جبریل ہاتھ باندھے کھڑے ہیں یا رسول اللہ اس سے آگے ایک بال کے برابر بھی جبریل آگے نہیں جا سکتا اور یہاں اب سوچنے کی بات ہے اب میرے آقا علیہ السلام وحدت کی وادی میں قدم رکھنے لگے ہیں نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ نارتھ ہے کچھ بھی نہیں ہے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم رب نے بھی کیا ہونا ہے محبوب ان جبریل کو اتنے رہن دے اگر تو آپ ہی سفر کرنا ہے کل کئی کہتے اگر نبی پاک کو پتا ہوتا تو پھر جبریل کیوں نال چل دے اگر جبریل میں اتنے رہ جائے اگر محبوب آپ نے سفر کرنا ہے جبریل کو اس سے آگے پتہ ہی کوئی نہیں کہ محبوب کہاں کیسے وحدت کی وادی میں قدم رکھے جا رہے ہیں اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 500 برس 70 سے زائد حجابات ہیں یہ کم سے کم اور ایک حجاب ایک پردہ اس کی مسافت 500 برس کی ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کلے رب کی بارگاہ وچ حاضر ہو رہے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جا رہے ہیں نہ سجے نہ کھبے نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب وحدت کی وادی وچ محبوب علیہ السلام نے قدم رکھے چلتے جا رہے ہیں محدثین نے بڑے سونے نکتے بیان کیتے انہو هو السمیع البصیر دے حوالے دے نال محدثین نے لکھیا رب فرماتا ہے سونے تو وحدت کی وادی وچ قدم رکھیا اس وقت اور اس جگہ تے اتے ایتھے تیری ماں آمینہ نہیں ہوتے پہلے میری بارگاہ وچ آ چکی تیرے باپ تیری ولادت تو پہلے آ چکے تیرا صدیق تیرے نال نہیں تیرا علی تیرے نال نہیں کوئی نہیں میں ہی تیرو سنان والا میں ہی تیرو دکھان والا ہماری صلاۃ و تسلیم چلتے چلتے ایک مقام آیا محبوب فرماتے ہیں آواز آنی ہے ادنو منی محبوب اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا اور قریب ہو جا
اور قریب ہو جا آواز رب دی طرف سی مگر انداز میرے صدیق کا میری واقعہ علیہ الصلوۃ والتسلیم رب دی بارگاہ وچ پہنچے لامکان دے مسند محبوبیت تے جلوہ گر ہوئے اچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ایک درویش جیسے بتاؤ کہنے لگا اتنا لمبا سفر کر کے محبوب تشریف لے کے گئے انبیاء نے نماز پڑھائی سارا کچھ اور وہ میری آنکھ چمکن تو پہلے بستر گرم رہا کنڈی ہلدی رہی پانی چلتا تو محبوب گئے بھی تھے آ بھی گئے تھے اگر دوسرے حساب میں 18 سال کا ایک عرصہ بنتا ہے انہیں 18 سال کے حساب نہ اگر دیکھا جائے تو محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم رب تعالیٰ نے چاہتے نہیں فرشتے کوئی ٹوٹن نہ پن کھانا شانا کوئی نہیں رب نے چاہتے مسند محبوبیت ہوتے محبوب بٹھا کے فرمایا سونے زمین دیاں پستیاں تو میرے کو لامکان تے آئے تے کی تحفہ لے کے آئے ساری کائنات کو رب دین والا اج محبوب اور محبوب کی لے کے آئے ہو میری بارگاہ وچ اللہ اکبر اور میرے آقا نے رب دی بارگاہ وچ وہ پیش کیتا جو رب دی بارگاہ وچ نہیں میرا رب عاجز نہیں ہے میرا رب نوشاہ صاحب رب عاجز ہے نہیں میرے آقا علیہ السلام نے لامکان دیاں بلندیاں کراس کر کے رب دی بارگاہ وچ بیٹھ کے عرض کیتا اگر مالکہ آج میرے کو پوچھے کی لے کے ہیں کہ میں تیری بارگاہ وچ التحیات للہ والصلوات والطیبات میں تمام قولی فعلی بدری زبانی عبادتیں عاجزی تیری بارگاہ کے اندر مالک لے کر آیا میرا رب عاجز نہیں ہم بندے عاجز ہیں اور میرے آقا سے بڑھ کر اور یہ جو اسرا بے عبد ہی کا جو لفظ کہاں استعمال ہوا ہے نا محدثین نے لکھا یہ میرے آقا کی مرضی پر یہاں پہ عبد ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ میرے آقا کی صلوات و تسلیم سے بڑھ کر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی ہی نہیں جتنی میرے آقا نے اپنی بارگاہ میں عاجزی اللہ اکبر پھر اگوں اللہ تعالیٰ دی طرف ہے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات آگے سے السلام علیکہ ایھا النبی اب میری بارگاہ میں آئے ہو اب تیرا رب تیرے اوپر سلاموں کے تحفے پیش کر قربان جائیں لاکھوں درود و سلام میرے آقا کی بارگاہ کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے بھی وہاں اپنے غلاموں کو آج کے علاقے کا کوئی کونسلر پڑھ دے یا کوئی اور پڑھ دے تو ان کو اپنے علاقے کا پتہ نہیں مگر میرا نبی رب کی بارگاہ میں جا کر پھر امت کو یاد رکھا ہوا ہے عرض کیا مالک میرے اوپر اگر سلام ہے تو میرے غلاموں کے اوپر بھی ہو میرا تیرا مل کے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین مالک تیرا میرا مل کر میرے صالحین امتیوں پر بھی سلام ہونا چاہیے اور بڑی گل اعظم صاحب بڑی سونی گل کر رہے فرما دے رات معراج آسمان رب دلہن وانگ سجا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس آئے تو قدم اٹھایا چلے آسمان سے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یا رسول اللہ مبارک ہو گئے پھر اپنی بارگاہ چکی تحفہ لے کے آئے ہو میں اپنی امت واسے 50 نوازہ لے کے آیا عرض کر لگے یا رسول اللہ یہ تو بہت زیادہ نے اب یہاں 2 حدیثیں ہیں 5 والی بھی 10 والی کہ محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کئی لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو پتا ہوتا تو پہلے ہی 5 کہتے تھے چلو پارٹی مان لینے نبی پاک کو نہیں پتا کہ رب نوں نہیں سی پتا کہ میں ایڈ سے 5 ہی دے دیں
کے اوپر زبان کھولنے سے پہلے رب سے بات کر. کیا رب کو نہیں پتا تھا کہ میں آخر میں چھٹیاں ہی پائیں گے؟ مگر میں